من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات اس سے بھی بلند صلوات پڑھے مل کے محمد سامعین کرام حضرات گرامی کرام صبح مبارکہ آل عمران کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں یکم محرم کو جس سلسلے کا آغاز ہوا تھا اس سلسلے کی آج آخری مجلس ہے. میں مسلسل ساتھ ہوں اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ پیغام دیتا رہا کہ پروردگار وہ ارحم الراحمین، وہ اکرم الاکرمین، وہ اجود الاجودین، وہ افضل الناصرین، وہ اسماء السامعین انسانوں کو بار بار قرآن میں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. وہ کریم ہے. وہ سورہ والشمس میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما صفاها والهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. سبحان اللہ سبحان اللہ. قسمیں کھائیں اللہ نے سورج کی، چاند کی، زمین کی، آسمان کی، دن کی، رات کی، نفس کی قسم. ان قسموں کے کھا کے کہتا ہے کہ اگر نجات چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لو. من زکاہا پیچھے خالی پڑی گی آپ بتا دوں کہ اس سے ہمارے پاس آگے آئے اور محمد و آل محمد بلند سے بلند سلام. اس سے بھی بلند سلوات پڑھے محمد والے محمد. تو رب کائنات کہتا ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے امتحان کے لیے. امتحان دو نبتلی ہے وجعلناہ سمیعا بصیرا. لیکن ہم نے تمہیں طاقتیں دی ہیں، قوتیں دی ہیں، دولت دی، سرمایہ دیا، جوانی دی، زندگی دی تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں. سورہ زمر 39واں سورہ ہے قرآن پاک کا. اور یہ جملے جو میں عرض کر رہا ہوں یہ میں نے
اپنی طرف سے بیان کیے، قرآن نے جو بیان کیا وہ آپ کو سنا دیا. اب میں وہ آیت سنا رہا ہوں آپ کو جس میں اللہ نے واضح اعلان کیا ہے. سورہ زمر 39واں سورہ. کیا کریم ہے وہ اللہ اور کیا شان کریمی اس رب کی. کہتا ہے قل، رسول کہہ دو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے مسلمان بندوں، اے میرے بندوں، اے میرے مسلمان بندوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خبردار اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. سورہ زمر میں جا کے دیکھیں اس سے بڑی تسلی کیا ہوگی، ہے نا؟ اس سے بڑی تسلی ممکن نہیں ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ مسلمان بندے جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر، گناہ کیا، معصیتیں کی، نافرمانی کی، ہے نا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. وہ کہتا ہے کہ آؤ میرے پاس، سجدہ کرو، مجھے عبادت کرو، میں تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں. کیا قرآن میں نہیں ہے؟ کہیں کہتا ہے تواب، کہیں کہتا ہے یتوب، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بخشش کرنے والا ہے. وہ جب نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی تو اس میں 5 وقت کہتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ترجمہ ہے؟ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے نا؟ رحمان ہے، اس کی رحمت دنیا میں کافر مسلمان سب کو مل رہی ہے. وقت کم ہوتا جا رہا ہے کہ جلوس کی مجلس ہے، لیکن میرے ساتھ دیتے رہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، خبردار میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اے مسلمانوں، اے میرے مسلمان بندوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیا کہا اللہ نے؟ توجہ فرما رہی ہے جملے کے اوپر. میں اس آیت کو ریلیٹ کر رہا ہوں ایک حدیث سے. کیا کہا اللہ نے؟ اے میرے مسلمان بندوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور سورہ زمر کی آیت. اور اب صاحب تفسیر الکشاف نے روایت لکھی کہ نبی نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ شہید مرا. من مات علی حب آل محمد مات تائبہ، جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ توبہ کیا ہوا مرا. کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اگر بیدار رہیے گا. من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ. دیکھیں وقت کم ہے، میں بار بار تکرار نہیں کروں گا. جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ مغفرت کیا ہوا مرا. من مات علی حب آل محمد ماتا مغفور اللہ، ہے نا؟ ماتا مغفور اللہ، ماتا طائبہ، ماتا. بہت سی حدیثیں ہیں الکشاف میں لکھی ہیں، میں ساری نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ تو آل محمد کی جو محبت میں مر جائے محب، اس کا انجام ہے. اب اس کے بعد نبی نے کیا فرمایا وہی لکھ رہے ہیں. اس کے بعد 4-5 حدیثیں ہیں، ان میں ایک پڑھا ہوں میں. اللہ ومن ماتا اللہ بغض آل محمد. نبی نے کہا جو آل محمد کی دشمنی رکھ کر، بغض رکھ کر مر جائے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ جاء یوم القیامت، وہ آیت رہ میں رہے، جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ. آج سن رحمت اللہ، دشمن اہل بیت جب قیامت میں آئے گا تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. ماشاءاللہ، پیچھے والے بھی ماشاءاللہ بول رہے ہیں، میرے ساتھ دیتے رہے. دشمن اہل بیت بغض آل محمد میں مرنے والا جو علی والا بیٹھا ہے، میرے ساتھ دے، جب قیامت بھی آئے گا تو نبی فرما رہے مکتوباً بین عینیہ، آئس من رحمت اللہ، اللہ اس کی پیشانی پہ لکھ دے گا. کیا لکھ دے گا؟ کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. آیت نے کیا کہا تھا کہ مسلمان مایوس نہ ہونا، دشمن کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ مایوس ہے. تو سمجھ میں آ گیا کہ جو دشمن ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا، جو مسلمان دشمن. علی کمال پریشان ہے قرآن علی میری علی کا میں نوکر علی سبدان علی کل ایمان علی تیرا ایمان علی میرا ایمان دار حیدری سلوات مل کے محمد
انجام اسلام کا یہ تھا کہ خبردار اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ خود وعدہ کر رہا ہے میں تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں. آؤ دوست کی بارگاہ میں, مسجد میں آؤ, نماز پڑھو, روزہ رکھو, عبادت کرو, وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اب سورہ آل عمران تیسرا سورہ اور اس کی آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل, رسول کہہ دو, ان کنتم تحبون اللہ, رسول کہہ دو لوگوں سے, کیا کہہ دو؟ اللہ کہلوا رہا ہے اپنے نبی سے کہ لوگوں سے کہو کہ اے لوگوں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو ہمارے رسول کا اتباع کرو. جس بیداری سے آپ مجھے سن رہے ہیں میں ممنون ہوں آپ کا, اس وقت ظاہر کے خسر کی محسوس کر رہا ہوں, زیادہ بیان تبدیل نہیں کروں گا, لیکن آپ کی توجہات کا میں اس وقت انتہائی ممنون ہوں اور محتاج بھی ہوں تاکہ جملہ پوری طاقت سے پہنچ جائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے محب ہو, اس کی دلیل کیا ہے؟ فاتبعونی, رسول کی پیروی کرو, رسول کا اتباع کرو. مالک اگر کوئی رسول کا اتباع کر لے تو ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ, اللہ خود تم سے محبت کرے گا. جا کے آیت دیکھیں گے, ترجمہ دیکھیں گے, پڑھے لکھے سامنے بیٹھے لاہور کے, ان کنتم تحبون اللہ, اللہ سے محبت ہے, رسول کا اتباع کرو, اتباع کرو گے اللہ محبت کرے گا. فقط محبت نہیں کرے گا, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. جس کے گناہ بخشے جائیں وہ جنت میں گیا, جو جنت میں گیا وہ نجات پا گیا, نجات پا گیا وہ کامیاب ہو گیا. کون نجات پا گیا؟ فیصلہ ہوگا کون نجات پا گیا؟ جو رسول کا اتباع کرے. کون رسول کا اتباع کرے؟ جس کے دل میں رسول کی محبت ہو. رسول کا اتباع تو وہی کرے گا جس کے دل میں رسول کی محبت ہو, اور جو دل میں محبت رسول رکھ کر اتباع کر لے, نماز پڑھ لے, روزہ رکھے, حج کرے, اس سے اللہ محبت کرے. جس سے اللہ محبت کرے اس کی جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ دے گا, اسے اللہ معاف کر دے گا, اس کے گناہ بخش دے گا, اس کی معصیتیں معاف کر دے گا, اس کی نافرمانیاں معاف کر دے گا. تو اصول کیا بنا اس آیت سے کہ اساس عمل کی بنیاد محبت ہے عبادت کی. یعنی جب روح ہے محبت, جو اساس عمل, بنیادی عمل محبت ہے, جو رسول سے محبت کرے اس سے اللہ محبت کرے, جس سے اللہ محبت کرے اس کے اعمال قبول ہو گئے, جس کے اعمال قبول ہو گئے وہ جنت میں چلا گیا. تم سمجھ میں آ گیا کہ اساس عمل محبت ہے عبادت کی. یعنی جب روح محبت ہوگی تو زندگی پیدا ہوگی نماز میں, جب روح محبت ہوگی تو روزہ زندہ ہو جائے گا, جب روح محبت ہوگی تو حج بیدار ہو جائے گا, جب روح محبت ہوگی تو زکات پاک ہو جائے گی, جب روح محبت ہوگی تو خمس احساس حق امام پیدا کرے گا, جب روح محبت ہوگی تو کردار سنور جائے گا, جب روح محبت ہوگی تو نماز عبادتوں کی معراج بن جائے گی, جب روح محبت ہوگی تو پھر سجدہ نماز کی معراج بن جائے گا, جب روح محبت ہوگی تو دل مومن آباد ہو جائے گا, جب روح محبت ہوگی تو مسجدیں آباد ہو جائیں گی, جب روح محبت ہوگی تو نماز کے تقدس کو بجایا جائے گا, جب روح محبت ہوگی تو کمانوں کی کڑک تبسم کے سامنے ٹوٹ جائے گی, جب روح محبت ہوگی تو پھر تلوار کی دھار سے زندگی کا حرف لکھا جائے گا. جب روح محبت, بولو یا علی والو, جب روح محبت ہوگی تو تلوار کی دھار سے زندگی کا حرف لکھا جائے گا, جب روح محبت ہوگی تو نماز و عبادت کے تقدس کو بتایا جائے گا. اس لیے کہ یہ روح محبت, محمد کی محبت, یہ روح محبت علی کی محبت, یہ روح محبت علی کی محبت. یہاں علی والوں ضرورت نہیں ہے کہ پکارا جائے, آواز دی جائے, بلکہ روح محبت اس کیفیت کا نام ہے جس کیفیت میں جنت میں کسی کو آدم بنا دیا تھا, جس کیفیت نے جنت میں کسی کو آدم بنا دیا تھا. آپ بولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. جس کیفیت نے طوفان میں کسی کو نوح بنا دیا تھا, جس کیفیت نے شولوں میں کسی کو خلیل بنا دیا تھا, جس کیفیت نے دربار فرعون میں کسی کو موسیٰ بنا دیا تھا, جس کیفیت نے بیمار ذہنیتوں کے درمیان کسی کو مسیح بنا دیا تھا, جس کیفیت نے سازش کرے ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان کے درمیان کسی کو آمنہ کا یتیم بنا کر پیغمبر آخر بنا دیا تھا, جس کیفیت نے مرحب کے سامنے کسی کو حیدر کرار بنا دیا تھا, جس کیفیت نے شام کے بدخلقوں کے سامنے کسی کو خلق حسن بنا دیا تھا, جس کیفیت نے ظلم یزید کے سامنے کسی کو صبر حسین بنا دیا تھا, جس کیفیت نے بغاوتوں کے ماحول میں کسی کو سعید الصابری بنا دیا تھا, جس کیفیت نے جہل کے اندھیروں میں کسی کو باقر علم بنا دیا تھا, جس کیفیت نے جھوٹ کی دنیا میں کسی کو جعفر صادق بنا دیا تھا, جس کیفیت نے خیر و غضب کے ماحول میں کسی کو موسیٰ کاظم بنا دیا تھا, جس کیفیت نے اپنی منمانی کرنے والوں کے درمیان کسی کو علی رضا بنا دیا تھا, جس کیفیت نے تقوی میں کسی
کسی کو تقی بنا دیا تھا, طہارت میں کسی کو نقی بنا دیا تھا, عسکریت میں کسی کو حضر عسکری بنا دیا تھا. اور جب کیفیت محبت اپنی معراج پر پہنچی تو بندہ خدا نے بھی مظہر اور صاف الہی بن کر وہی رخ اختیار کیا جو رخ خدا کا ہے کہ ہوں تمہارے درمیان نظر نہیں آؤں گا. نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں, جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے, جس جس وسیلے سے میری آواز جا رہی ہے, آپ کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں میں شان مصطفیٰ میں. کہیں بھی گریز دے کے مسائل پھیلاؤں گا, لیکن اب جس منزل پر گفتگو آ گئی ہے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں. سینکڑوں مرتبہ کی سنی آیت ہے نا, قرآن کا پڑھنا سوال, قرآن سننا سوال. ہم پر زمانہ گزرتا ہے تو ہم جوانی سے بوڑھے ہوئے بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں, لیکن قرآن وہ کتاب ہے جو زمانے کے گزرنے سے کبھی پرانی نہیں ہوتی. اب یہ بچہ چلا جا رہا ہے تو بیٹھ جائے, ایک رسول اللہ کے میں بیان کر دے رہی ہوں. محمد والے محمد جی آپ کیا کہنے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ دوسرا خوبہ کرتے ہیں, مل کے سیاست چلتے رہے تاکہ بیان مکمل ہو جائے. ظاہر کہ ابھی 8ویں محرم ہے اور میں خستگی محسوس کر رہا ہوں, زیادہ طاقت سے شک نہ پڑھ سکوں, لیکن طاقت مولا سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ سننے والے جتنے آئے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ ایک پیغام لے کے اٹھے. وہ آیت قرآن کی جو ہر ایک کے سننے والے کے سنی ہوئی ہے, لیکن جانا ہے میں مجھے اپنے نبی تک, تو سنیے گا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, اطیعوا رسول. تو خاموش نہیں بیٹھنا, بولتے رہنا اور رسول کی اطاعت کرو بس. اولی الامر منکم, تم صاحبان امر کی اطاعت کرو منکم, جو تم میں سے. ماشاءاللہ. اب مجھے بتائیں, اللہ نے اس ایک آیت میں اپنا ذکر کیا تو کیا کہا؟ اطاعت کرو. اپنے نبی کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ اطیعوا رسول, اطاعت کرو. جب صاحبان امر کا ذکر کیا تو کہا اطاعت کرو. اچھی بات ہے, اپنے ذکر کے لیے اطاعت, نبی کے لیے اطاعت, الامر کے لیے اطاعت, لیکن جب ماں باپ کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے بالوالدین احسانا. میں جن کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں میرا ساتھ رہے گا, موسم کی خرابی کے بعد ظاہر کے ممبر اندر رکھا ہوا ہے, لیکن جتنے کچھ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں, آپ کی بیداری رہے گی تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. ایک کوئی قرآن مجید کا کوئی منزل فہم قرآن ہے جس سے ہمیں انشاءاللہ خطیبہ نوار گزرنا ہے. مولا سے بس میں مدد دے رہا ہوں کہ یہ پیغام سنا سکوں آپ کو, تو بیان آگے جائے. خوبصورت نتیجہ ہے, میں نے کچھ نہیں بولا, قرآن نے جو بتایا وہ بتایا آپ کو. اللہ کی کتاب, رسول کی کتاب, قرآن کی کتاب, لیکن جب ماں باپ کا ذکر کیا رب بدل دیا. بالوالدین احسان, قرآن کی مشہور آیت ہے, اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. احسان کے معنی اچھا برتاؤ, اطاعت کے معنی حکم پر عمل کرو. مولا کرے یہ میں اپنے جتنے سننے والے بیٹھے باہر, میرے بچے نوجوان بزرگ میرے ساتھ ہیں, میں نے یہ جملہ چھیڑا ہوا ہے, پوری گفتگو کا خلاصہ آ جائے انشاءاللہ, اور مجھے کوئی تاثیر ملے تو میں سننے والے کو سنا دوں. ماں باپ کے لیے کہا احسان کرو, ہے نا, اور اللہ کے لیے اطاعت, رسول کے لیے بولتے رہے ساتھ ساتھ, لیکن آپ ذہن آمادہ رہے, خاموشی نہ ہونی چاہیے. باہر والے بیٹھے اس لیے بیداری سے بول رہے ہیں, پوری طاقت لگائیں تاکہ جملہ پوری طاقت سے پہنچے. لیکن آخری بڑی صحیح ہے اور اس میں ذرا کی تھکن ہو جاتی ہے, زیادہ طاقت نہیں لگا ہوتا. اللہ نے رسول کے لیے اطاعت کا لفظ, اپنے لیے اطاعت کا لفظ رکھا, ماں باپ کے لیے اطاعت کا نہیں, احسان کا رکھا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اطاعت کے معنی حکم آ جائے اس پہ عمل کرو. کسی نے آپ کو کوئی حکم دیا, آپ نے اس کی فرما برداری کی, آپ نے اطاعت کر لی, ٹھیک ہے نا. اور احسان کے معنی اچھا برتاؤ کرنا, نیک سلوک کرنا. اب میں مثال دینا چاہ رہا ہوں سننے والوں کو, جہاں تک بات آ گئی ہے تو اب جملہ سنیے گا.
بالوالدین احسانا، اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو. بھائی کیسے سمجھ میں آئے یہ احسان یہ ہے کیا، یہ اچھا برتاؤ ہے کیا، سمجھ میں کیسے آئے؟ سپوز کر لیں، فرض کر لیں کہ جناب ماں باپ کی عمریں تھیں پرانی، باپ کی عمر ہوئی 80 سال، ماں کی عمر تھی 70 سال. اب اتنے بڑھاپے میں آ جاتے ہیں، بیماری تو کیا کی، دونوں بسترے مرض پر ہیں، بسترے مرض پر لیٹے ہوئے ہیں، باپ بھی بیمار ہے ماں بھی بیمار ہے، ٹھیک ہے نا. بچوں نے کیا کیا، اولاد نے کیا کیا، ڈاکٹر کو بلایا، چیک اپ کروایا. ڈاکٹر نے یہ وہ چیک اپ کیا، دوائی دی، کہا بھیا یہ دوائی کھلائیں، دوائی کھلائیں، فائدہ ہی نہیں ہو رہا. پھر بیٹے نے دوا چینج کروائی، ڈاکٹر کو بلایا، دوبارہ چیک کیا، اس نے کہا بھائی دوائیں بدل دو. جو چلے ایک جملے کے زبان دے رہا ہوں میں، دوائیں بدل دی. اب ڈاکٹر تو دوائیں لے کے چلا گیا، جب دوا کھانے کا ٹائم آیا، اگر خاموش ہوئے تو مجھے افسوس ہوگا، جب دوا کھانے کا ٹائم آیا تو باپ نے بیٹے کو ڈانٹا کہ دوا ہٹاؤ، ڈاکٹر ہٹاؤ، انجیکشن ہٹاؤ، ڈرپ ہٹاؤ. اب مجھے بتائیں کہ بیٹا کیا کرے، دوائیں پھینک دے، ڈاکٹر ہٹا دے، انجیکشن پھینک دے؟ نہیں، دوائیں بھی کھلاؤ پیار سے، انجیکشن بھی لگاؤ، اس لیے کہ اطاعت نہیں کرنی، اچھا برتاؤ کرنا ہے. اطاعت نہیں کرنی، اللہ نے کہا احسان کرنا ہے. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ کبھی اچھا برتاؤ جو والدین کہیں وہی کرو تب ہوتا ہے، اور کبھی مسئلہ اگر وہ بیمار ہو کچھ کہہ دیں تو ان کے خلاف جو کہہ رہے ہیں پیار محبت سے اس کو نہ مانو اور عزت کے ساتھ انہیں دوائی کھلاؤ. تو کبھی احسان اچھا برتاؤ ان کی بات مان کے ہوتا ہے، کبھی بات نہ مان کے ہوتا ہے. تو احسان کے معنی اچھا برتاؤ کرنا. لیکن اللہ نے میرے نبی کے لیے یہ نہیں کہا، اللہ نے نبی کے لیے کہا کہ نبی کی ہر حالت میں اطاعت کرو، اگر وہ مرض کی حالت میں قلم مانگ لے تو اس پر ہجان کا اندازہ لگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسا نعرہ حیدری. کیا کہنے جلال صاحب، کیا کہنے واہ 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 واہ. بلند ترین سبات پڑھے محمد والے محمد. پیچھے سے بھی ہاتھ اٹھ رہے نعرے کی آواز بھی آ رہی ہے. ابھی تو یہ تو موسم کی خرابی کے باعث ہم اندر باہر بیٹھے ہوئے، لیکن ہمارے دل ایک دوسرے سے قریب قریب ہے، ہماری فکر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، ہمارے عقیدے جڑے ہوئے ہیں. ہم عقیدہ، ہم فکر، ہم آواز لوگوں کو آپ کے ذریعے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ سناؤ جہاں جاتے آواز جائے. اب نبی کا ذکر آیا ہوا ہے، پھر میں اپنے نبی کی بارگاہ میں جانا چاہ رہا ہوں اور خود نہیں جاؤں گا، سارے بچوں کو لے جاؤں گا. ساتھ دیا میرا، ساتھ دیا. مجھے جملے بھی کوشش کرنے آخر میں مسائل تھے، لیکن مجھے میرا ساتھ دے تاکہ میں جملہ مکمل کر لوں اور آپ سے اجازت دے دوں. ممبر پہ بیٹھنے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آل محمد کے فضائل سے کوئی رخ قرآن کی روشنی میں آپ کو بیان کروں. میں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے آپ کے سامنے صرف 5-7 منٹ رہ گئے میرے ساتھ دیتے رہے. اب میں نبی کی بارگاہ میں پھر جا رہا ہوں، رسول کا اتباع کروں، رسول کی پیروی کروں، رسول کی اطاعت کروں. سب قرآن میں آیا ہوا ہے نا. اب مجھے کہنے دیں کہ میرے رسول نے کائنات میں اس سے بڑا رسول نہ آیا ہے نہ آئے گا. خاتم نبی ہے، رسول کوئی آئے گا ہی نہیں، نہ نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا. ختم ہوگی تو بول دیتے کہ خاتم نبی ہے. لیکن میرے نبی نے ہر باطل قوت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. فقط مقابلہ نہیں کیا، بولنا میرے ساتھ ساتھ، ہر باطل قوت کو شکست دی، ہرا دیا. ہر باطل قوت کو شکست دی، ہرا دیا. ٹھیک ہے نا. اب سننے اور سوچے جناب اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی، اس میں واقعی کوئی نئی بات نہیں ہے. جو بات میں کہنے لگا ہوں چونکہ تمہید باندھنے کے لیے یہ جملہ ضروری تھا. نبی نے ہر مارکا سر کیا، ہر محاذ کو فتح کیا، ہر باطل کو شکست دی. لیکن علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، مجھے نبی کی زندگی میں کل 2 مقامات ملے جہاں فتح بھی ہوئی، فتح کا اعلان بھی ہوا. جلدی سے پیچھے والے بھی آ جائے، نبی کے ساتھ چلے. آپ نے جناب نبی نے تو ہر باطل قوت کو مارا تھا، آپ کہہ رہے تھے ہر جگہ پہ فتح ہوئی تھی. میں انکار نہیں کر رہا ہوں، نبی نے ہر باطل کو مارا، ہر جگہ کو شکست دی، ہر بات کو شکست دی. میں یہ نہیں کہہ رہا، انکار نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ نبی نے فتح حاصل کی، لیکن فتح کا اناؤنسمنٹ فقط 2 جگہ پہ ہوا. اب جلدی سے سنتے جائیں تاکہ بیان مکمل ہو جائے. جتنا آپ میرا ساتھ دیں گے اتنا جلدی بیان ختم ہو جائے گا. نبی نے ہر باطل کو مارا، لیکن اعلان ہر جگہ پہ نہیں ہوا. بدر میں مسلمان چیزیں کافر شکست کھا گئے.
اللہ نے فرشتے بھیجے ہے نا, مدد کی اللہ نے فرشتوں کے ساتھ کی, لیکن کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ بدر کے میں شکست, کافروں کی شکست کے بعد مسلمانوں کی فتح کا اعلان بھی ہوا. نعرے تو آخر میں لگیں گے لیکن پوری سازہ چل رہے جملے کو پورے جملے کو ساتھ دیں جو میں جملہ کہہ رہا ہوں. بدر میں مسلمان شکست نہیں کھائے, شکست دی انہوں نے, لیکن قرآن و حدیث میں فتح کا اعلان نہیں ہوا. جلدی سے آگے بڑھے. احد کی جنگ میں نبی نے اپنے 50 ساتھیوں کو کھڑا کیا تھا اور کہا تھا نا کہ زمین و آسمان ٹل جائے تم یہاں سے مت ٹلنا. سارے آگے رکھنے والے خاموش خاموش بیٹھے سامنے کے ساتھ چلیں گے, پوری طاقت لگائے, آخری مجلس سے پوری طاقت لگائے, ٹھیک ہے. احد میں ابتدائی جنگ کا حصہ, ابتدائی شروع کا حصہ مسلمان جیتے رہے. جملے کو ریپیٹ نہ کریں, جملے کو توجہ کریں, جملوں کو جو جملہ میں کہہ رہا ہوں اس کو غور کریں, ٹھیک ہے. ابتدائی حصہ جنگ احد کا مسلمان جیتے رہے. کہیں پر حدیث میں, روایت میں, قرآن میں فتح کا اعلان نہیں ہوا, نہ بدر میں ہوا نہ احد میں ہوا. اچھا آگے آ جائے, بدر بھی ہو گئی, احد بھی ہو گئی. جنگ خندق میں تو کافر نے کل کفر کو مارا تھا. جنگ خندق میں کافر نہیں کل کفر کو مارا تھا. وہی اعلان ہو جاتا فتح کا اعلان, فتح کا نہیں. جنگ خندق میں بھی فتح ہوئی ہے, لیکن اعلان فتح میرے کان میں نہیں آیا. نہ اعلان فتح بدر میں کان میں آیا, نہ احد میں کان میں آیا, نہ خندق میں کان میں آیا. بس مجھے دو مقام ملے, علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, جہاں فتح بھی ہوئی, فتح کا اعلان بھی ہوا. پہلا اعلان میرے کان میں آیا جب خیبر کے موقع پر نبی نے اعلان کیا, تو اعلان کیا لَأُعْطِيَنَّ رَائِدَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ رَسُولَهُ فَلَن يَرْجِعَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا. فَلَن يَرْجِعَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ, اور وہ پلٹے گا نہیں جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ دے دے. ہمارے کان میں ایک اعلان ہوا جو فتح کا اعلان تھا, ایک اعلان. فتح بھی ہوئی ہے, فتح کا اب بول رہے ہیں سلام مجھے بولے, فتح ہوئی, فتح کا اعلان بھی ہوا. یہ ایک موقع. اور جنگ خیبر سے کچھ پہلے جب حدیبیہ کے مقام پر صلح کر لی, مسلمانوں کو شک ہو گیا کہ ہم تو ہار گئے. مسائل پہ آنے والا ہوں, آپ کی سماعتوں پر اتنی باریک بات کرنے آیا ہوں. اگر یہ ضائع ہو گئی تو مجھے افسوس ہوگا. اس طرح آپ نے سنا ہے باریک باریک باتیں, اب آخری جملہ سنیں. پیچھے والے سارے بیدار بیٹھے ہوئے, آپ جب دل کے ساتھ چلے تاکہ جملہ ضائع ہو پائے. حدیبیہ میں جب شروع کر لی اور نبی جانے لگے تو مسلمانوں کو شک ہو گیا کہ ہم تو شکست کھا گئے, ہم تو ہار گئے. خدا نے آیت نازل کی, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. رسول نے تمہاری اس فتح کو, تمہاری صلح تم نے کی نا کافروں سے, یہ صلح نہیں ہے, یہ قرآن کی نگاہ میں فتح ہے. اور کیا کمال کا لفظ رکھا ہے, میں نے کہا تھا آپ سے تو قرآن میں اللہ جب کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو اسے پوری قوت کے ساتھ استعمال کرتا ہے. فتح نہیں کہا, کہا فتح مبین. مبین کہتے ہیں کھلی فتح. جنگ خیبر میں فتح بھی ہوئی, فتح کا اعلان بھی ہوا. حدیبیہ میں فتح بھی ہوئی, فتح کا اعلان بھی ہوا. علی والوں, نبی والوں, دو فتح کے اعلان کار میں آئے, ایک حدیبیہ کا اعلان, ایک خیبر کا اعلان. حدیبیہ میں اللہ نے فتح کا اعلان کیا, خیبر میں نبی نے فتح کا اعلان کیا. یہ فتح تو دو تھی, دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حدیبیہ میں قلم چلا, خیبر میں تلوار چلی. سلامت رہے, سلامت رہے, آپ کی بات آ رہی ہے. حدیبیہ میں قلم چلا, خیبر میں تلوار چلی.
زکات دینے میں نہ فرمائے جواد صاحب رجب صاحب اور ان کے بزرگان ان کے اعزاء قارب اللہ سلامت رکھے ملک کو جو پہلے کے جتنے افراد آئے ہوئے جو جہاں سے آج آئے ہوئے مولا کا یہ پیغام لے کے اٹھے اور مجھے دو جتنے مساکے پڑھنے دیں تو دو فتح ہوئی آخری کلمہ دیں دو فتح ہوئی ایک خیبر ہوئی ایک فتح خیبر میں ہوئی دوسری فتح حدیبیہ میں میں نے نہیں کہا حدیبیہ میں اللہ نے کہا فتح مبین ہے خیبر میں نبی نے کہا وہ پلٹے گا نہیں جب تک کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ دے دے تو دو فتح تھی نا دو فتح تھی ایک ہی انسان ہے ایک ہی شخص ہے ایک ہی مجاہد ہے ایک ہی سپاہی ہے قلم ہاتھ میں لے تو اللہ اعلان کرے تلوار اٹھائے تو نبی اعلان کرے اور قدرت یہ چاہ رہی تھی قدرت یہ چاہ رہی تھی مشیت یہ چاہ رہی تھی کہ علی کی یہ دونوں فتح ذہن سے مٹنے نہ پائے قیامت تک باقی رہے میرے علی کی یہ دونوں فتح ذہن سے مٹنے نہ پائے قیامت تک باقی رہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے تیسرے امام سے لے کر میرے 11ویں امام تک ہر امام کا ایک بیٹا امام حسین کا ایک بیٹا امام حسین العابدین کا ایک بیٹا امام محمد باقر کا ایک بیٹا امام جعفر صادق کا ایک بیٹا امام موسیٰ کاظم کا ایک بیٹا امام علی رضا کا ایک بیٹا امام محمد عقیل کا ایک بیٹا امام علی نقی کا ایک بیٹا امام حسن عسکری کا ایک بیٹا امام لیکن اللہ نے علی کے دو بیٹوں کو امام بنایا کہ جو فتح قلم دیکھنا چاہے وہ سنہ حسن دیکھے جو تلوار دیکھنا چاہے وہ حسین کی دیکھے عدم کی فتح دیکھنی تو حسن کو دیکھو تلوار کی جنگ دیکھنی ہو تو حسین کو دیکھو کربلا میں جب میرا مولا اکیلا ہوا ہے آواز دی حل میں ناصر جن سننا ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا ہے کوئی ہماری استغاثے سے کچھ جملہ کہنے والا دیکھو تم یہ مسائل سنتے ہو مجھے جملہ کہنے دینا سر جھکا کر یہ سوچ کے رہو کہ فاطمہ زہرا کے حق کو ادا کر رہے ہو بس دن ختم ہو گئے ہیں میرا مولا جب زلجنہ پر سوار ہونا چاہتا تھا تو حسین سوار ہونے کی شان جانتے ہو علی اکبر لجام فرس تھامتے تھے عباس رکابیں تھامتے تھے ایک مرتبہ حسین نے تمہاری آنکھوں میں آنسو میں خدا کے آنسو کو روانے سے ہدہ میں جگہ دی ایک مرتبہ میرے مولا کا دل کھرایا میدان پہ نگاہ کیا اور کہنے لگا اینا اینا علی اکبر اینا اینا قاسم ابن حسن اینا اینا ابو الفضل عباس کا نام آیا ساحل پر پڑے کسی ناشے میں حرکت کرنا عباس جی ہے کوئی میری سواری کا لانے والا دو مرتبہ کہا ہے تم شب یہ سن رہا ابھی نے برآمد ہوگی نا دو مرتبہ میرے مولا نے کہا ہے کوئی میری سواری کا لانے والا ایک مرتبہ علی کی بیٹی آستینوں کو لٹے بھی باہر آئی اور کہا بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا زینب کو خدا حافظ کیا پشتے زلجنہ پہ بلند ہوئی زلجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کیا مولا کا دل ٹوٹا ہوا ہے زلجنہ کی گردن میں حسین نے باہیں ڈالی اور کہا زلجنہ اکبر نے ساتھ چھوڑ دیا عباس نے ساتھ چھوڑ دیا قاسم نے ساتھ چھوڑ دیا اور محمد چلے گئے زلجنہ اب میرا کوئی ساتھی نہیں ہے کیا آخری وقت میں بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے زلجنہ گردن ڈالے کھڑا ہے
ٹھنڈا کٹتا دکھ رہا ہے. ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی. اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا چھوٹی بچی زلجنہ کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے. روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے زلجنہ میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا. حسین کی نگاہ پڑی سکینہ زلجنہ سے بچی کو گود میں لیا, پیار کیا, کہا سکینہ مجھے جانے دو. کہا بابا اگر آپ چلے گئے تو میں کس کے سینے پر سنا. کہا دعینی سکینہ لعلی آتیک بالماء, سکینہ مجھے چھوڑو شاید میں تمہارے لیے پانی لے رہا ہوں. بچی رک کے کہنے لگی بابا چچا باپ بھی تو یہی کہنے گئے تھے نا. نہ جاؤ بابا, بابا نہ جاؤ. کہا بیٹی اللہ نے میرے مقدر میں شہادت لکھی ہے, تیرے مقدر میں یتیمی لکھی ہے. چھوٹی بچی ہے نا, چھوٹی بچی ہے. گھبرا کے پوچھا بابا یہ یتیمی کیا ہوتی ہے. کہا بیٹی جس کا باپ مر جائے اسے تماچے لگائے جاتے ہیں, اس کے گوشوارے روتے جاتے ہیں, وہ یتیم ہو جاتی ہے. تو بچی گھبرا کے کہنے لگی بابا مجھے نجف کا راستہ بتلا دو. کہا بیٹی نجف جا کے کیا کرے گی. کہا دادا کے سینے پہ جا کے چھوڑ دو. سکینہ کو تسلی دی, پشتے فرس پہ بلند ہوئے, ماتم کرو گے نا. زلجنہ کو ایک لگائی, یہ کہہ کے تلوار کھینچی اب بھوکے کی جنگ دیکھو, اب پیاسے کی جنگ دیکھو, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا. مختر کے جملے ہیں, حسین یہ کہہ رہے تھے اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا. لڑتے لڑتے ساحل کے قریب آئے, عباس کے لاشے پہ نگاہ پڑی, ریکھاؤں پر زور دے کر کھڑے ہوئے اور کہا بھائی بوڑھے بھائی کی جنگ نہیں دیکھی. جب وہ وقت تھا جب فوجیں دور دور بھاگ گئی, حسین رونے والوں میدان میں تنہا کھڑے ہیں. ایک مرتبہ فضا میں آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. حسین یہ جنگ کا ہنگام نہیں ہے, خدا کے آنسوؤں کو سجدہ کے رومال میں جگہ دے. حسین واپس آ جا. اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا, سر کو جھکا کر بیٹھ گئے. اب فوج یزید 4 حصوں میں تقسیم ہو کر آئی. کہیں سے تیر آئے, کہیں سے پتھر آئے, کہیں سے نیزے آئے, کہیں سے میرا مولا زخمی ہوتا چلا, سر سے پاؤں تک زخمی. ایک مرتبہ حسین نے زلجنہ کی گردن میں پائے ڈال کے ایک جملہ کہا جو مکتب میں موجود ہے. کہنے لگے زلجنہ دیکھ میرا اکبر کہاں ہے, وہی مجھے اتار دے. حسین زمین پر آئے, حسین زمین پر آئے. امام زمانہ کہتے ہیں کہ سلام ہو ہمارا اس جسم پر کہ جب وہ گھوڑے سے نیچے آیا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر, تیروں پر معلق تھا. زمین پر آئے حسین, رکابوں پر, ہتھیلیوں پر وہ دے کر اپنے کو بلند کیا اور فرات کی طرف نگاہ کی. 3 مرتبہ کہا, سنو گے, 3 مرتبہ کہا واہ عباسا, واہ عباسا, واہ عباسا. فوج بڑھی کہ حسین کو قتل کرے. ایک مرتبہ زلجنہ نے حسین کے چاروں طرف چکر لگانا شروع کیا. اہل فوج نے چاہا کہ زلجنہ کو قتل کرے, پچھلے ساتھ نے پکڑ کے خبردار یہ رسول کی سواری کا جانور ہے. حسین نے اپنا امامہ اتارا, زلجنہ کی زین پر رکھا, تلوار حمایت کی, زلجنہ کی گردن میں اشارہ کیا خیمے کی طرف. زلجنہ خون حسین سے اپنی پیشانی کو رنگین کرنے لگا. جب گھوڑے کی ٹانگوں کی آوازیں سکینہ کے کانوں میں آئی تو کہنے لگی بچوں آ جاؤ,